الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ کون ہے جو بے بس لوگوں کی دعا کو سنتا ہے جب بھی وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 62 سے 64۔ پریشان حال، مصیبت زدہ، تکلیفوں میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اس سے دعا کرتے ہیں تو وہی خداوند عالم ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو آدمی کی ہر مشکل کو دور کرتی ہے۔
الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے مصیبت میں جو کام آیا میرا پروردگار ہے۔ جب بھی کبھی مصیبت اور پریشانی میں کام آیا ہے تو میرا خدا ہی کام آیا۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم کم ہی نصیحت لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو۔ جتنا اللہ پر ایمان، اس پر توکل ضروری تھا، مسبب الاسباب پر جتنا یقین اور ایمان ضروری تھا، مسبب کے بجائے اسباب کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکیوں میں، سمندروں اور دریاؤں میں کون راستے دکھانے والا ہے؟ یہ استفہام انکاری اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اندھیروں میں، خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں دکھاتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں جو برسنے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں کہ میرے پیچھے بارش اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا کرنے والا ہے جو خشکیوں اور تاریکیوں میں راستے دکھانے والا ہو، جو بارشوں کے آگے آگے ہواؤں کو پھیلانے والا ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جو یہ لوگ شرک کرتے اللہ کے ساتھ، خداوند عالم ان چیزوں سے بہت ہی بلند ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو تخلیق، پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے، پھر اس کو دوبارہ موت دیتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے، آسمان کی طرف سے تمہیں رزق کون دینے والا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی یہ کام کر سکتا؟ یعنی رازق بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی رازق نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی یہ کام کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کی وحدانیت قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوئی ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، ساری کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معاملات میں ذرا بھی کوئی دخل دینے والا نہیں ہے۔ وہ صرف تنہا اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا، پھر اس کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تنہائیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہی کام آنے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا، پہلے بھی ذکر ہوا تھا لیکن ایمان کی تازگی کے لیے پیش خدمت۔ علامہ دین اوری ذکر کرتے ہیں، قال ھذا الرجل كنت اکاری علی بغل لی من دمشق الی بلد الزبدانی، یہ آدمی بیان کرتا ہے کہ میں دمشق شہر سے لے کر زبدانی تک
کرائے پہ خچر چلایا کرتا تھا۔ فَرَكِبَ مَعِيَ ذَاتَ مَرَّةٍ رَجُلٌ، ایک دن میرے ساتھ ایک آدمی ایسی سواری بیٹھی، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الطَّرِيقِ عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكَ، مجھے وہ چلتے چلتے نادیدہ راستے کی طرف توجہ دلانے لگا جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ فَقَالَ لِي خُذْ فِي هَذِهِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ، کہ یہ راستہ اختیار کرو، یہ زیادہ قریب اور شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ فَقُلْتُ لَا خُبْرَةَ لِي فِيهَا، میں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس راستے سے واقف نہیں۔ فَقَالَ بَلْ هِيَ أَقْرَبُ، کہنے لگا نہیں یہ بہت قریب ہے۔ فَسَلَكْنَاهَا إِلَى مَكَانٍ وَعْدٍ وَوَادٍ عَمِيقٍ وَفِيهِ قَتْلَى كَثِيرًا، گلا کر اس کے کہنے پر میں اس راستے پہ چل پڑا جو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ جب چلتے گئے آگے جا کے دیکھا ایک وحشتناک جگہ ہے اور گہری وادی ہے، خوفناک جنگل ہے اور اس میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی۔ فقیل علی امسک راس البغل حتی انزل فنزل، مجھے کہنے لگا کہ خچر کو دوڑانے سے روکیں، میں اترنا چاہتا ہوں۔ اترا وتشمر وجمع علیہ ثیابہ، اس نے اپنی کمر کاس لی، کپڑے اپنے درست کیے، وصلى سکین معہ، اور اپنا خنجر نکالا، وقصدنی، اور مجھے مارنے لگا، قتل کرنے لگا۔ ففررت من یدیہ، میں اس کے آگے سے بھاگ نکلا، وتبعنی، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فناشدتہ اللہ، میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا۔ وقلت خذ البغل بما علیہ، میں نے کہا کہ یہ میرا خچر اور جتنا اس پر سامان ہے یہ لے لو۔ فقال هو لی، اس نے کہا یہ تو میرا ہی ہے۔ وانما اريد قتلک، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فخوفت اللہ والعقوبہ فلم يقبل، میں نے اس کو اللہ کا خوف دلایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا، اس پر کسی چیز نے اثر نہ کیا۔ فاستسلمت بین یدیہ، بلاخر عاجز آ کر میں اس کے سامنے سرنڈر ہو گیا، ہتھیار ڈال دیے۔ وقلت ان رأیت تترکنی حتی اصلی رکعتین، میں نے اسے کہا، التجا کی کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ فقال صلی عجل، اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے پڑھ لو۔ فقمت اصلی فارتج علی القرآن فلم یحضرنی منہ حرف واحد، میں کھڑا ہوا 2 رکعت نماز کی نیت کر کے نماز شروع کی۔ اب قرآن کی آیت کوئی تلاوت کرنے کے لیے میں نے جب شروع کیا تو میرے ذہن سے پورا قرآن محو ہو گیا، کوئی بھی آیت میری زبان پر نہیں آ رہی تھی، قرآن کا کوئی حرف تک میری زبان پر نہیں آ رہا، ڈر کی وجہ سے۔ اتنا خوف تھا اس جنگل کے اندر لاشوں کو دیکھ کر۔ فبقیت واقفا متحیرا، میں نماز میں حیرت زدہ کھڑا رہا، سمجھ نہیں آتی میں کیا پڑھوں۔ وَهُوَ يَقُولُ ہی افرغ، اور پیچھے سے وہ خبیث کہہ رہا تھا کہ جلدی کر، فوراً فارغ ہو جا۔ فَأَجْرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِي قَوْلَهُ تَعَالَى، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر یہ آیت جاری کر دی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ،
کون ہے جو لاچاروں اور بے بسوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی پریشانی دور کرتا ہے؟ یہ آیت جو تھی سورہ النمل کی، یہ میری زبان پر اللہ نے جاری کر دی۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا ہے نماز میں، فَإِذَا أَنَا بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ فَمِ الْوَادِي، اچانک ایک گھوڑ سوار وادی کے ایک طرف سے آیا ہے، وَبِيَدِهِ حَرْبَةٌ فَرَمَا بِهَا الرَّجُلُ، اس نے اس قاتل اور ظالم آدمی پر اپنا خنجر پھینکا ہے، فَمَا أَخْطَأَتْ فُؤَادَهُ فَخَرَّ صَرِيعًا، وہ اتنا ٹھکانے پہ لگا سیدھا سینے میں اور دل میں، اور بالآخر یہ قاتل ظالم جو تھا یہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں نے جب سلام پھیرا فَتَعَلَّقْتُ بِالْفَارِسِ، میں اس گھوڑ سوار کو چمٹ گیا، وَقُلْتُ بِاللَّهِ مَنْ أَنْتَ، میں نے اسے کہا تجھے اللہ کی قسم ہے بتا کہ تو کون ہے؟ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس نے بتایا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا وہ ہوں، اس خدا کی طرف سے جو پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا۔ قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما، اور اس نے بتایا کہ بالآخر میری جان بخشی ہوئی، میں نے اپنا خچر اور اس پر جو سامان تھا لیا اور صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ اس واقعہ میں دیکھ لیں، جنگل میں تنہا کوئی اس کی